اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ گئے۔ اس سال 9 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورے عرب سے لوگ گروہوں کی صورت میں آنے لگے جو اپنے قوم قبیلے کے وفد تھے۔ 9 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی وجہ سے اس سال کو عام الوفود کا نام دیا جاتا ہے۔ بعض روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سال 70 یا 109 یا 120 سے زیادہ وفود آئے۔ ان وفود میں سے اکثر نے اسلام قبول کر لیا اور وہ اسلام کے دائرے میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک امیر بھی مقرر کیا اور پوری ریاست کے تسلسل کے حوالے سے امیر کے انتخاب کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ تقریباً اسی سال 9 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں میں معلم لوگوں کو بھیجا تاکہ وہ اسلام کی تبلیغ کریں اور لوگوں کو تعلیم دیں، اور تقریباً اسی سال حج کے دوران یہ اعلان کیا گیا کہ کوئی بھی مشرک کعبے کا طواف نہیں کرے گا اور حج میں شریک نہیں ہوگا، اور اسی سال یہ اعلان کیا گیا کہ حج میں بغیر لباس کے کوئی بھی طواف نہیں کرے گا۔ اور یہی وہ سال ہے جب وفود کے ذریعے قبیلوں کے قبیلے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو ہر قبیلے کے لیے، ہر علاقے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امیر منتخب کیا جو ان میں عالم اور با کردار ہوا کرتا تھا۔ تقریباً شوال 8 ہجری سے رجب 9 ہجری تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہی مقیم رہے۔ وفود کا سلسلہ جاری تھا۔ ان کو بٹھانے کے لیے مسجد نبوی کا مقام منتخب کیا گیا تاکہ وہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ اور لوگوں کا میل جول بھی دیکھ لیں۔ اس دوران ماہ رجب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبریں پہنچی کہ روم آپ پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ خبر کی تصدیق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مال جمع کرنے کا حکم دیا اور جہاد کی تیاری کا بھی حکم جاری کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد تقریباً 30,000 کا لشکر جمع ہو گیا اور اس میں تقریباً 1,000 لوگ گھوڑ سوار تھے۔ جنگ کی تیاری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ہمراہ ماہ رجب بروز جمعرات مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ کا قائم مقام مقرر کیا۔ مدینہ سے تقریباً 700 میل کے فاصلے پر موجود مقام تبوک پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے ہمراہ یہیں پر پڑاؤ ڈالا اور تقریباً 20 دن یہیں پر انتظار کیا، لیکن اس قیام کے دوران روم کی فوج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل نہیں آئی، اور یہ شاید اس وجہ سے ہو کہ رومی فوج یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ مسلمانوں کی اصل طاقت کتنا ہے، کیونکہ اصل طاقت دیکھنے کے بعد ہی وہ کچھ منصوبہ سازی کر سکتے تھے مسلمانوں کے خلاف، اور شاید انہوں نے ایسا ہی کیا۔ مقام تبوک پر پہنچنے کے باوجود مسلمانوں کے سامنے کوئی بھی رومی فوج نہیں آئی اور نہ ہی کوئی لڑائی ہوئی، لیکن اس قیام کا یہ فائدہ ہوا کہ ارد گرد کے ایسے علاقوں میں جو رومی سلطنت کے ماتحت تھے ان کو بھی امید نظر آئی کہ اسلام ان کی فلاح کا باعث ہو سکتا ہے۔ مقام تبوک پر 20 دن پڑاؤ ڈالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ کے لشکر واپس مدینہ آ گئے۔ 9 ہجری کو مقام تبوک سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ماہ ذی الحجہ تک مدینہ میں ہی رہے۔ ماہ ذی الحج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا حکم دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حج میں شامل نہیں تھے۔ روایت کے مطابق 9 ہجری کو جو حج کیا گیا اس کا امیر حضرت ابوبکر کو مقرر کیا گیا۔ ان کے پیچھے حضرت علی کو بھی بھیجا گیا، لیکن حضرت علی کا مقصد وہاں پر ایک اعلان کرنا تھا کہ اس سال کوئی بھی مشرک حج نہیں کرے گا اور نہ ہی زمانہ جاہلیت کی طرح کعبے کے گرد بغیر لباس کے کوئی طواف کرے گا۔ بعض روایت کے مطابق 9 ہجری کو اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم کا انتقال ہوا۔ 9 ہجری کے بارے میں تقریباً یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ سال ہے جس میں اسلامی ریاست مکمل طور پر سامنے آ گئی اور اس کا ڈھانچہ بھی واضح ہو گیا کہ اس میں انتظام اور امور کس طرح سے ترتیب پائیں گے۔ جو بھی قبائل مسلمان ہوئے ان قبیلوں کا ایک امیر سردار مقرر کیا گیا، اور وہ امیر ایک گورنر کے ماتحت مقرر ہوا، اور وہ گورنر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہوا کرتا تھا۔ تعلیم و تربیت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے لکھے اور باعمل انسان کو مقرر کیا تاکہ وہ دور دراز علاقوں میں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ بھی کریں اور ان کی تعلیم و تربیت کا ذمہ بھی لیں۔ اس سال تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہی رہے، کیونکہ وفود کا سلسلہ جاری تھا اور ان سے گفت و شنید کرنا، ان سے بحث کرنا اور ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں ہونا بہت ہی ضروری تھا، اور شاید اسی وجہ سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج پر بھی نہیں گئے اور حج کے لیے حضرت ابو بکر کو امیر حج مقرر کیا۔ بہت سارے مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیر حج مقرر کر کے یہ اشارہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی قیادت کون کرے گا۔ 9 ہجری وہ سال ہے جس میں جزیرہ عرب مکمل طور پہ ریاست مدینہ کے ماتحت آ گیا۔